الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 16 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 4 اکتوبر 2020 عیسوی بروز اتوار کا دن ہے، اور آج کے درس میں ہم اور آپ مشرکین مکہ کے کیا عقائد تھے ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ جو مشرکین عرب تھے یہ اللہ کو مانتے تھے، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک اللہ کو سمجھتے تھے، پوری کائنات کا خالق اللہ کو مانتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ مشرکین عرب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی دن نکالتا ہے اور رات لاتا ہے، اسی نے آفتاب و ماہتاب کو وجود بخشا ہے۔ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ ہرگز نہ تھا کہ یہ کام ان کے جو دیوی دیوتا ہیں لات و منات اور عزا یا کسی اور دیوی دیوتا کے ہیں، ان کا یہ عقیدہ بالکل نہ تھا۔ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا اعتراف کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی تسلیم کرتے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کس چیز کا انکار کرتے تھے کہ اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود وہ مشرک قرار دیے گئے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے جسے قرآن پاک نے 23ویں پارے میں سورہ صاد کی آیت نمبر 5 کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان تمام بتوں سے ہٹا کر کے صرف ایک معبود کی طرف دعوت دے رہے ہیں، سارے معبودوں کا انکار اور صرف ایک معبود کا اقرار۔ کیا ایک ہی اللہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ کیا وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق بھی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو سارے دیوی دیوتا اور داتا و دستگیر ہی ختم کر دیے جنہیں دنیا آج تک مانتی چلی آئی ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ عجاب عجیب کے معنی میں ہے، انوکھا، مگر اس لفظ میں مبالغہ زیادہ ہے۔ جیسے لمبے قد کے آدمی کو عربی زبان میں طویل کہا جاتا ہے، رجل طویل، لمبا آدمی، اور اگر کوئی بہت زیادہ لمبا ہو تو اسے عربی زبان میں طوال کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا ان کی نظر میں حد سے زیادہ عجیب بات تھی، کیونکہ ان کے نزدیک اپنے آباء و اجداد سے سنی ہوئی باتوں کے خلاف کوئی اور بات ان کے لیے انتہائی عجیب معلوم ہو رہی تھی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب کا انکار صرف اللہ ہی کو ایک معبود اور ایک الہ ماننے سے تھا۔ قرآن پاک نے ان کے اس اعتراض کا جواب کچھ اس انداز میں دیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم دو معبود اور دو الہ مت بناؤ، انما هو الہ واحد، سب کا معبود اور سب کا الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ الہین کا معنی دو معبود ہوتا ہے، عربی زبان کا یہ لفظ الہین جس کا مطلب ہی ہوتا ہے دو معبود، پھر لفظ اثنین لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اثنین کا بھی مطلب ہوتا ہے دو۔ تو علماء مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کسی چیز کی قباحت میں زور پیدا کرنے کے لیے بات تاکید کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہاں لفظ اثنین لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب دو معبود نہیں بن سکتے تو اس سے زیادہ معبود کس طرح بن سکتے ہیں؟
لہذا صرف اللہ ہی ہے جو اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف میرا ہی ڈر اور میرا ہی خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 کے اندر فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو زمین و آسمان کے نظام درہم برہم ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ رب العالمین عرش کا رب ہے اور ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں۔ تو کائنات کا نظام صرف ایک ذات کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ۔ اگر ایک سے دو یا دو سے کئی زیادہ اگر الہ ہوتے جس کے ہاتھ میں نظام ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ نظام اتنے نظم و نسق کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ایک شاعر نے بڑے ہی بہترین پیرائے میں ایک نظم لکھی ہے، بڑی لمبی نظم ہے، اس کے کچھ مصرے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ۔ ادھر ایک کہتا کہ بھائی میرے رہے آج دنیا میں بارش رہے، بگڑ کر ادھر دوسرا بولتا نہیں آج ہے دھوپ کا فیصلہ۔ خدا دونوں لڑاتے یوں ہی، شب و روز فتنے اٹھاتے یوں ہی، زمیں کانپتی آسماں کانپتا، لڑائی سے سارا جہاں کانپتا۔ یعنی مشرکین مکہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت سارے معبود اور کثرت الہ کے قائل تھے، جبکہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک الہ اور ایک معبود کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب مکے والوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو الہ کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا اور صرف ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے تو زمین سے لے کر آسمان تک کئی معبود بنا رکھے تھے، جبکہ زمین اور آسمان دونوں میں ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 84 کے اندر بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی وہ ذات ہے جو آسمانوں میں معبود ہے، آسمان والوں کا الہ ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس کی عبادت آسمان والے کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی وہ ذات ہے جو زمین میں بھی معبود ہے، زمین والوں کا بھی وہی الہ ہے، زمین والے بھی اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کچھ معبود آسمان میں بھی بنا رکھے تھے، مثلا فرشتے، سورج، چاند اور کچھ ستارے، اور کچھ معبود زمین میں بنا رکھے تھے جیسے انبیاء، اولیاء اور ان کی قبریں، اور اپنے ہی ہاتھوں تراشے ہوئے بنائے ہوئے بت، درخت اور پتھر وغیرہ۔ فرمایا زمین اور آسمان میں الگ الگ معبود نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی دونوں کا خالق و مالک اور معبود حقیقی ہے۔ دونوں جگہ اسی کی عبادت ہوتی ہے اور دونوں جگہ کی عبادت اسی کا تنہا حق ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، کیونکہ معبود برحق تو وہ ہوتا ہے جو پوری قدرت اور مکمل اختیار رکھتا ہو اور کسی بھی معاملے میں عاجز نہ ہو، بے بس اور لاچار اور مجبور نہ ہو، اور یہ صفت صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ اب اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود اور قادر و مختار ہوتے تو کائنات کا یہ نظام کبھی کا درہم برہم ہو چکا ہوتا، جیسا کہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 91 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو بھی اپنی اولاد نہیں بنایا،
وما کان معہ من الہ، اور اسی کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا اور الہ بھی نہیں ہے. اذا لذهب کل الہ بما خلق، اگر ایسا ہوتا کہ اس اللہ کے ساتھ دوسرا بھی کوئی خدا ہوتا، کوئی پارٹنر ہوتا، تو ہر معبود اور ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اسے لے کر الگ ہو جاتا. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ان میں سے بعض کے اوپر چڑھائی کر دیتا. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات ان اوصاف سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے نبی آپ کہیے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے لیے نہ کوئی اولاد بنائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا اس کا شریک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کے عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کیجئے. اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ نے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائیے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. جو لوگ اللہ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان میں عیسائی بھی شامل ہیں، ان میں یہودی بھی شامل ہیں، اور ان میں مشرکین عرب بھی شامل ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ادیان کے لوگ شامل ہیں جو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں تصور کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا اور کچھ اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارا جو دنیا کا نظام ہے، دنیا کا نظام الگ ہے. اللہ کا نظام اپنے حساب سے، دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، ایک بادشاہ امور مملکت چلانے میں مختلف لوگوں کا محتاج ہوتا ہے. اگرچہ وہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، سب کے اوپر حاکم ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اکیلے دم پر حکومت نہیں چلا سکتا. وہ سب کا الگ الگ دائرہ مقرر کرتا ہے. کوئی فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے اور طاقت کے ذریعے سے اپنے بادشاہ کی مدد کرتا ہے، کوئی خزانے کے امور سنبھالتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی تجارت کے امور سنبھالتا ہے. ہم چھوٹا سا ایک گھر چلاتے ہیں تو ایک گھر صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے ہمیں بھی اس میں پورے گھر والوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور سب مل کر کے اپنے اپنے حقوق ادا کرتے ہیں، تب جا کر کے گھر صحیح سے چل پاتا ہے. ہم ایک آفس بناتے ہیں، آفس ہم اکیلے نہیں چلا سکتے، اس کے اندر کئی لوگوں کو یکجا کر کے اور شامل کر کے اس کو چلایا جاتا ہے. ایک اسکول، ایک مدرسہ کوئی ایک آدمی نہیں چلا سکتا. یہ دنیا کا نظام بغیر کسی ایک دوسرے کے تعاون سے نہیں چل سکتا. دنیا کا نظام الگ ہے، لیکن اللہ کا نظام اکیلے تنہا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اکیلے وہ پوری دنیا کا اور پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ رب العالمین رزق پہنچا رہا ہے بغیر کسی شراکت کے. اس کی نظامت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا پارٹنرشپ نہیں ہے. تنہا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو یہ کام انجام دے رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو توحید کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو شرک جیسی بڑی مصیبت سے اور بڑے گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہمارے بھائی شرک جیسی عظیم گڈھے میں اور اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں اس شرک کے گڈھے سے نکالنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.